السلام علیکم۔ ناول کا نام تیرے عشق میں، تحریر مہرین اکرم، میگا ایپیسوڈ 10، 11، 12۔ صبح کے 9 بج رہے تھے مگر ابھی تک کوئی بھی آفس نہیں گیا تھا۔ زیام اپنے کمرے سے نکلا، سامنے ڈائننگ ٹیبل پر سب کو بیٹھے دیکھ کر حیران ہوا۔ بابا، آج آپ آفس نہیں گئے؟ سب خیریت ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے، بیٹھو ناشتہ کرو۔ مجھے بھوک نہیں ہے مما۔ اس نے اپنی کف کا بٹن بند کیا۔ ٹھیک ہے، ایک کام کرو، اپنی کبرڈ سے بلیک کلر کا 3 پیس نکال کر پہن کر آؤ، اشمال نے مسکرا کر کہا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سٹل ہوا۔ اس وقت بھی اس نے ایک برانڈڈ سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ خیریت ہے؟ ہم کہیں جا رہے ہیں؟ نہیں، پریس کانفرنس ہے اور میں چاہتی ہوں آج میرے دونوں بیٹے شہزادے دکھیں۔ منہاج تو پہلے ہی بلیک کلر کے 3 پیس میں ملبوس تھا۔ زیان کو ان کی کچھ سمجھ نہیں آئی۔ جاؤ، کھڑے کیوں ہو؟ ہمارے پاس 10 منٹ ہیں، ہمیں نکلنا ہے اور 10 بجے پریس کانفرنس شروع ہو جائے گی۔ انہوں نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا اور ڈریسنگ روم سے اپنے کپڑے لے کر واش روم چلا گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ بھی باہر آ گیا۔ دونوں ایک ساتھ بلیک 3 پیس میں کھڑے تھے، کلائی پر رولیکس کی مہنگی گھڑی، چہرے پر بلا کی خوبصورتی۔ وہ شہزادے کو مات دے سکتے تھے۔ مما، زیام، اس نے ارد گرد دیکھا، وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ ہمیں نکلنا چاہیے۔ اشمال نے چیئر پیچھے کی جانب کھسکائی اور سر پر دوپٹہ سیٹ کیا، کندھوں پر اچھی طرح چادر سیٹ کی۔ وہ ہمیشہ گھر سے باہر اسی حلیے میں نکلتی تھی۔ شان بابا، انہوں نے زور سے اپنے ڈرائیور کو آواز دی۔ جی میڈم۔ وہ بھاگتا ہوا ان کے پاس آ کر رکا۔ انہوں نے بیگ سے کچھ نوٹ نکال کر دونوں کے سر سے وار کر شان بابا کی جانب کیے۔ یہ صدقے کے پیسے ہیں، کسی غریب کو دے دینا۔ جی میڈم۔ مما، کہیں تمہارے لیے لڑکی دیکھنے تو نہیں جا رہی؟ زیام ہلکا سا منہاج کی جانب جھکا۔ ہرگز نہیں۔ اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ ویسے شادی تو کرنی ہے تم نے، پھر مما کی پسند سے کر لو۔ تم چاہتے ہو میں بلی کا بکرا بن جاؤں؟ نہیں، ایسا تو نہیں چاہتا، مگر اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے ویسے۔ اس نے طلسم نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ چلو، پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئے ہیں ہم۔ عماد داخلی دروازے سے اندر داخل ہوئے، جو ابھی باہر انتظار کر رہے تھے، مگر کسی کے نہ آنے کی وجہ سے انہیں بلانے کے لیے اندر آنا پڑا۔ چلیں بابا، دونوں ایک ساتھ کہہ کر اپنی اپنی گاڑیوں کی جانب چلے گئے۔ دوسری طرف عماد اور اشمال اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ تینوں گاڑیاں آگے پیچھے تھیں۔ گھر سے کمپنی 10 منٹ کے دور پر تھی اور یہ 10 منٹ بہت جلدی گزر گئے تھے۔ گاڑی ایک ساتھ آ کر رکی۔ عماد اور اشمال دونوں آگے تھے، جبکہ وہ دونوں ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ منہاج اس بات سے واقف تھا آج کیا ہونے والا ہے، مگر زیام اس پریس کانفرنس سے بے خبر تھا۔ سب لوگ اس وقت کانفرنس ہال میں موجود تھے، بس انتظار تھا تو ان لوگوں کا۔ اشمال نے آ کر اپنی جگہ سنبھالی۔ اس کے سامنے کافی مائک رکھے ہوئے تھے۔ سامنے ہی میڈیا کے لوگ ان کی ڈھیروں تصاویر لینے کے لیے کھڑے تھے۔ دونوں بیٹے اشمال کی چیئر کے پیچھے کھڑے تھے۔ عماد اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے ہم آپ لوگوں سے معذرت چاہتے ہیں 5 منٹ لیٹ ہونے کی۔
لہجہ بالکل پرسکون تھا۔ میم، آپ نے اچانک یہ میٹنگ کیوں رکھی؟ آخر کار بات کا آغاز ہوا۔ وہ ان کے سوال پر مسکرانے لگیں کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی جو اس دن پولیس اسٹیشن منہاج کا انٹرویو لے رہی تھی۔ میں نے آپ سب لوگوں کو ایک بہت اہم فیصلہ سنانے کے لیے یہاں بلایا ہے۔ میں اور عماد اپنی کمپنی اپنے بچوں کے نام ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں۔ بچوں کے نام؟ آپ کا تو ایک ہی بیٹا ہے، منہاج علی سکندر۔ وہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس بات سے واقف تھے۔ نہیں، میرے 2 بیٹے ہیں، زیام علی سکندر اور منہاج علی سکندر۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ زیام کی نظر بے اختیار ان پر ٹھہری تھی۔ وہ حیران ہوا تھا، آج وہ اسے پوری دنیا کے سامنے اپنا نام دے رہی تھی۔ مگر ہمیں پتہ چلا تھا وہ آپ کو ایک ایکسیڈنٹ میں ملا تھا۔ انہوں نے بات کو خریدنے کی کوشش کی۔ اشمال نے اس کا سوال نظر انداز کیا اور سامنے سے کچھ پیپر اٹھا کر ان پر سائن کیے۔ آج سے اس کمپنی میں 50% منہاج اور 50 زیام علی سکندر کا ہے۔ ان دونوں کی رائے کے بغیر کمپنی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ کمپنی کو چلانے کے لیے ان دونوں کو ساتھ رہنا ضروری ہے اور مجھے امید ہے یہ دونوں کام یہ بہت اچھے سے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مسکرا کر اپنے بیٹوں کو دیکھا۔ ان سب میں جتنا حیران زیام تھا اس سے زیادہ حیران منال سعید تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ روئے یا پھر ہنسے۔ اپنے ہاتھوں سے اس نے اپنا نصیب ٹھکرایا تھا۔ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور منہاج اور زیام کے ہمراہ عماد کے آفس کی جانب آ گئیں جہاں عماد بھی آ کر بیٹھا تھا۔ مما، یہ سب اچانک؟ زیام نے ہمت کر کے آفس میں داخل ہوتے ہی سوال کیا۔ عماد اور اشمال دونوں مسکرانے لگے۔ کیا تمہیں اچھا نہیں لگا ہمارا نام اپنے نام کے ساتھ؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے بابا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے۔ عماد نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور کمر پر تھپکی دی۔ میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، منہاج نے کچھ یاد کروایا۔ تم میرے وہ بیٹے ہو جس کی وجہ سے مجھے پولیس اسٹیشن جانا پڑا۔ ہاں تو اچھی بات ہے، چلو میرے بہانے آپ نے پولیس اسٹیشن دیکھ لیا، ورنہ زندگی میں حسرت رہ جاتی میں نے تھانہ نہیں دیکھا۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ مگر مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ سب منہاج کا ہے مما۔ کمپنی مجھے میری محنت کی اچھی خاصی تنخواہ دیتی ہے۔ ضرورت نہ بھی ہو مگر یہاں اتنا حق تمہارا ہے جتنا میرا ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے مما بابا کے اس فیصلے سے۔ ہاں لیکن اب بس کر دو، جا کر کام سنبھالو دونوں۔ تم دونوں کی کلائنٹ سے بھی میٹنگ ہے۔ زیام اور منہاج دونوں اپنے اپنے آفس کی جانب نکلے۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ عماد اپنی بیوی کو لے کر گھر کی جانب روانہ ہوا۔ آپ اپنے بچوں کو وہ یہ ذمہ داری دے کر خود آرام کرنا چاہتے تھے۔ عماد، آپ کو کوئی بات کرنی ہے یا پھر آپ کو کوئی مسئلہ ہو؟ اشمال نے اتنا بڑا فیصلہ عماد سے پوچھے بغیر کیا تھا اور اسے اب پریشانی تھی کہ عماد کو کچھ برا نہ لگ جائے۔ نہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے تمہارے فیصلے سے، اور یہ سب تمہارا تھا۔ تم نے اپنی مرضی سے اسے اپنے بچوں کو دے دیا۔ اشمال کو یاد تھا جب اس کی عماد سے شادی ہوئی تھی اس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ بس ان کے گھر کا ایک وفادار ملازم تھا۔ جانتی ہوں مگر اس کمپنی کی کامیابی میں تمہارا ہاتھ ہے، تم نے اسے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تمہیں پتہ ہے پہلے مجھے مما چھوڑ کر چلی گئی تھی، پھر ایک دن بابا کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا۔ تم ان کے لیے بہت وفادار تھے، وہ مجھے اور اپنا سب کچھ تمہارے حوالے کر گئے۔ اگر تمہارا سہارا نہ ہوتا میں کس سے مقابلہ کرتی؟ یہ دنیا کمزور لوگوں کو تباہ کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ عماد اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کا درد بہت بڑا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ اسٹیئرنگ پر مضبوط کیے اور دوسرے ہاتھ سے اپنی بیوی کے ہاتھ کو پکڑا۔
کتنا عرصہ گزر گیا تھا دونوں کی شادی کو، مگر دونوں میں آج بھی بہت پیار تھا۔ وہ ایسے ہی عماد کے کندھے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ زیام اپنے آفس میں بیٹھا تھا، ٹیبل پر لیپ ٹاپ آن کیے وہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ انگلیاں مسلسل کی بورڈ پر چل رہی تھیں۔ سر، may I come in؟ کسی اپنے کی آواز اس کے کانوں میں گردش کرنے لگی۔ یس، اس نے ویسے ہی مصروف انداز سے اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ اسے پہچان چکا تھا، بس آنکھوں سے اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ منال اس کے سامنے آ کر رکی۔ مجھے نہیں لگتا ایک باس اور ورکر کے درمیان ایسا کوئی تعلق ہوتا ہے۔ اب کی بار اس کی انگلیاں رکی تھیں مگر نظریں ابھی بھی اسکرین پر تھیں۔ جانتی ہوں، مگر ہم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت تھی۔ منال نے ایک اور پتا پھینکا۔ اسے امید تھی زیام جیسا جذباتی انسان اس کے جھانسے میں آ جائے گا۔ کون سی محبت؟ وہی جو تمہیں کچھ دیر پہلے مجھ سے ہوئی ہے۔ بلکہ مجھ سے نہیں، میرے نام اس پیسے سے ہوئی ہے۔ نہیں، مجھے تم سے محبت تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ زیام خاموش تھا، شاید لفظ ختم ہو گئے تھے۔ مگر مجھے تم سے کبھی محبت نہیں ہوئی۔ میں کبھی بھی خود غرض لڑکی سے محبت نہیں کر سکتا۔ مجھے تم میری ماما کے معیار کے مطابق لگی تھی، مگر میں غلط تھا۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کرو گے؟ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں قبول کرتی ہوں۔ محبت کرنے والے تو معاف کر دیتے ہیں۔ منال کو امید تھی وہ معاف کر دے گا۔ تم نے غلطی نہیں کی تھی، تم نے عشق میں منافقت کی، عشق میں لالچ کی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، محبت کرنے والے معاف کر دیتے ہیں۔ جاؤ، زیام علی سکندر بھی آج تمہیں معاف کرتا ہے۔ اتنی دیر کی اس گفتگو میں پہلی دفعہ اس نے منال کے چہرے کو دیکھا تھا۔ شاید وہ دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر غلطی کے تاثرات اسے نظر بھی ہیں یا نہیں۔ منال نے مسکرا کر اسے دیکھا، وہ بھی ایسے ہی اسے دیکھ کر مسکرا دیا اور اپنی چیئر گھسیٹ کر پیچھے کی لیپ ٹاپ سے فلیش نکال کر پاکٹ میں رکھی اور اٹھ کر آفس سے باہر نکل گیا۔ اس کا ارادہ اب منہاج کے آفس جانے کا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ اسی کے کاموں میں مصروف تھا اور اب جا کر اسے تمام ڈیٹیل میسر ہوئی تھی۔ منہاج کچھ کام کر رہا تھا، زیام کو دیکھ کر سیدھا ہوا۔ اس نے فلیش ٹیبل پر رکھی اور منہاج کو لیپ ٹاپ میں لگانے کا اشارہ کیا۔ منہاج نے فوراً فلیش کو کنیکٹ کیا اور فولڈرز اوپن کرنے لگا، جس میں بس ایک ہی تصویر تھی۔ منہاج نے گھور کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ یہی ہے تمہارا دشمن، عدنان حرید نام ہے۔ باپ کچھ سال پہلے انتقال کر گیا تھا۔ باپ کا نام حرید شاہد تھا۔ شاہد کے مرنے کے بعد اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی تھی۔ یہ میرا دشمن کیسے؟ میں تو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی تھی۔ یہ میرا دشمن کیسے؟ میں تو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں اسے۔ منہاج نے سوالیہ نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ منہا بطول شاہ کی شادی کچھ عرصہ پہلے اس سے ہوئی تھی۔ بطول شاہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد منہا کی ذمہ داری اس کی چاچی نے پوری کی، یا ایسے بولو کہ اس نے عدنان کو 10 لاکھ میں منہا کو بیچ دیا تھا۔ مگر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، آخر عدنان حرید نے اتنے پیسے منہا کے لیے دیے کیوں تھے؟ اسے کیا فائدہ ہوا تھا؟ منہاج چیئر سے اٹھ کر آفس میں ٹہل رہا تھا اور عدنان زیام کی باتوں پر تھا۔ ہاں، یہ بات میرے لیے بھی کافی حیران کن ہے۔ 1 ماہ ہو گیا ہے طلاق کا کیس فائل کیا ہوا ہے، مگر اب تک اس نے ایک دفعہ بھی کورٹ جانے کی زحمت نہیں کی۔ مطلب صاف ہے وہ ایس پی کو طلاق نہیں دینا چاہتا۔ منہاج نے اپنا ماتھا مسلا۔
ہاں کہہ سکتے ہیں، شاید وہ ہمیشہ اسے اپنی قید میں رکھنا چاہتا ہو۔ اس کی کوئی کمزوری؟ ہاں، آج کل اسے بزنس میں کافی نقصان ہوا ہے اور انہیں 2-3 بینک میں لون کے لیے اپلائی کیا ہے، مگر ہر طرف سے اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ منہاج چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر رکا اور اسے گلے لگا گیا۔ پھر دیر کس بات کی ہے؟ وہ ایسے ہی اس کے گلے لگ کر بولا، مطلب اب تم چاہتے ہو میں تمہارے لیے اس کی طلاق کرواؤں؟ زیام نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں نا، بالکل میں ایسا ہی چاہتا ہوں۔ تم اس کی طلاق وہاں سے کروا کر اس کا نکاح اپنے بھائی سے کرواؤ اور اپنے بھائی ہونے کا فرض ادا کرو۔ مذاق کر رہے ہو؟ نہیں، بالکل نہیں، اور تم جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے۔ کل فیصلہ منہا کے حق میں ہونا چاہیے۔ زیام نے اپنا ماتھا پیٹا۔ وہ جانتا تھا وہ کتنا ضدی ہے اور اس نے پہلی مرتبہ کچھ مانگا تھا۔ یقیناً وہ بھی اسے یہ تحفہ دینا چاہتا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ منہاج نے اسے ایسے ہی کھڑا دیکھ کر سوال کیا۔ کچھ نہیں۔ ویسے تم امیر ہو، اب اپنے بھائی کے لیے اپنی آدھی پراپرٹی بیچ سکتے ہو۔ ہرگز نہیں، عدنان کے اکاؤنٹ میں پیسے تمہارے اکاؤنٹ سے جائیں گے۔ کل کو میری بیوی کے لیے اگر ضرورت پڑ گئی۔ مطلب تمہیں پیسہ مجھ سے زیادہ عزیز ہے؟ ایسا تو نہیں کہا میں نے۔ خیر، یہ سب اپنے بھتیجوں کے لیے کروں گا۔ اب مجھے بھی گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے چاہئیں۔ منہاج اس کے انداز پر قہقہہ لگا کر ہنسا۔ میری ایک شرط ہے۔ کیا؟ اس نے آبرو اٹھا کر پوچھا۔ مجھے جڑواں بھتیجے چاہئیں۔ کیوں؟ میں نے کیا گوگل سے ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں؟ گوگل سے نہیں، تم پلے اسٹور سے کرنا، ان کی گارنٹی ہوگی۔ اس نے کندھے اچکا کر جواب دیا۔ اگر گوگل یا پھر پلے اسٹور سے بچے ڈاؤن لوڈ ہوتے، یقیناً میں بیوی بھی وہیں سے ڈاؤن لوڈ کر لیتا، اور تب تمہارے پاس یہ آپشن نہیں ہونا تھا کہ پیسے دے کے اس کی طلاق کروا دیتے پھر خود نکاح کرتے۔ اب تم جا رہے ہو یا پھر نہیں؟ اس نے آبرو اچکا کر سوال کیا۔ جا رہا ہوں۔ صبر نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس نے ٹیبل سے اپنا فون اٹھایا اور آفس سے باہر نکل آیا۔ اس کا ارادہ عدنان کے گھر جانے کا تھا۔ ایڈریس وہ پہلے نکال چکا تھا، مگر ایک نظر اس نے راہداری میں دیکھا جہاں منال کسی ورکر کو کچھ سمجھا رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس کی نظر اوپر کی جانب اٹھی۔ چھت پر لگا اسٹائلش جھومر ہل رہا تھا، وہ شاید ٹوٹنے والا تھا۔ اس کے عین نیچے منال کھڑی تھی۔ یقیناً اگر وہ ٹوٹ کر گرتا، منال اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ وہ جلدی سے منال کی جانب لپکا اور ایک اونچی آواز میں اسے پکارا، منال! زیام کے اس طرح پکارنے پر وہ ہڑبڑا گئی۔ اس نے کبھی سب کے سامنے اسے ایسے نہیں پکارا تھا۔ وہ سب ورکر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ زیام ایک جھٹکے سے اس تک پہنچا اور اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ جھٹکے سے اس کے سینے کی زینت بنی اور اسی لمحے جھومر زمین پر گرا اور ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے وہاں سب کو نظر انداز کیا اور فکر مندی سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں سر۔ وہ جلدی سے زیام سے دور تھوڑے فاصلے پر ہوئے۔ لوگوں میں گہما گہمی شروع ہو گئی، مگر وہ ابھی بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ منہاج کی غضبناک دھاڑ۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے۔ زیام بھی راہداری کو عبور کرتا باہر نکل گیا۔ آپ ذرا میرے آفس تشریف رکھیں۔ اس کا انداز طنزیہ تھا، شاید وہ منال پر طنز کر رہا تھا۔ منال منہاج کے پیچھے پیچھے آفس میں داخل ہوئی۔ جی سر۔ لمبی چوڑی بات کرنے کی عادت نہیں ہے مجھے، سیدھا پوائنٹ کی بات کرتا ہوں۔ کتنے پیسے چاہئیں تمہیں؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں سر۔ وہ انجان بن رہی تھی۔